خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے مرکز کی انجیل اس کا 4 باب The Gospel of Mark chapter 4 اور اس کی 35 آیت سے لے کر 41 آیت تک ہم پڑھیں گے. The Gospel of Mark chapter 4 verse number 35 to 41. مرکز 4 باب اور 35 آیت سے لے کر 41 آیت تک ہم پڑھیں گے. خداوند کے کلام میں سے لکھا ہے اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلے، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں. تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا. پس انہوں نے اسے جگا کر کہا اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا سخت ہو، تھم جا. پس ہوا بند ہوگی اور بڑا امن ہو گیا. پھر ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں. خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین. مرکز کی جو انجیل ہے اس میں 16 ابواب ہیں، 16 چیپٹرز اور 678 اس میں کل آیتیں ہیں. اور یہ انجیل 57 تا 63 عیسوی میں لکھی گئی. در حقیقت مرکز کی انجیل کا جو مصنف ہے وہ پطرس رسول ہے، لیکن مرکز اس کا روحانی بیٹا تھا، تو اس نے مرکز کو یہ انجیل لکھوائی اور اسی لیے اس کو مرکز کی انجیل کہتے ہیں. چاروں جو اناجیل بائبل مقدس میں مندرج ہیں، متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل اور یوحنا کی انجیل، ان چاروں اناجیل کو مختلف اینگلز میں ان اناجیل نے خداوند یسوع مسیح کو پیش کیا ہے. متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کو بطور بادشاہ، کنگ اور کنگ آف کنگز کے طور پر اس کو بیان کیا گیا. مرکز کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کو بطور خادم بیان کیا گیا کہ وہ کیسے لوگوں کی مدد کرتا ہے، کیسے وہ میریکلز کرتا ہے، کیسے اس نے لوگوں پر ہاتھ بڑھایا، لوگوں کی مدد کی، لوگوں کو شفائیں دی، بھوکوں کو کھانا کھلایا، اور بے شمار اس نے معجزات کیے. اور لوکا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کو the son of man کہتے ہیں. اور یوحنا کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کو بطور خدا بیان کیا گیا ہے. مرکز کے نام کا مطلب ہے شائننگ، چمکدار، پولائٹ، خوش اخلاق، جینٹل، مہذب. اس کی ماں کا نام مریم تھا اور اس کا باپ یونانی تھا. اور یہ برناباس کا کزن تھا. یہ برناباس وہی ہے جو پولس رسول کو کلیسیا میں لے کر آیا اور شاگردوں کے ساتھ اس کو متعارف کروایا. اب مرکز کی جو ہسٹری ہے وہ بڑی زبردست ہے. شاید آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، لیکن آج ہم مل کر اس پر غور کریں گے. مرکز جب یہ پیدا ہوا تھا، he was born as a crippled child. وہ اپاہج پیدا ہوا تھا، وہ کرپل تھا. اور جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا گیا ویسے ویسے اس کی تکلیف بھی بڑھتی گئی، اور یہ گھسیٹ گھسیٹ کر he was crawling all the time. He couldn't walk, he couldn't stand, he couldn't even sit properly. وہ گھسیٹ گھسیٹ کر چلتا تھا اور تکلیف میں زندگی گزارتا تھا. جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا گیا اس کی تکلیف بھی بڑھتی گئی. ایک دن اس بچے نے سنا کہ کوئی شخص ہے جس کا نام یسوع ناصری ہے،
اور یہ یسوع یہ معجزے کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے. اس نے سنا کہ کیسے یسوع اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے، لاچاروں کے روگوں کا مداوع کرتا ہے. اس نے سوچا اپنے دل میں کہ کاش کبھی میری اس یسوع سے ملاقات ہو جائے. اور ایک دن اس نے یہ سنا کہ یسوع مسیح اس کی گلی میں سے گزرے گا، اس کے علاقے میں سے گزرے گا. اب یہ بچہ یہ صبح سے بیٹھ گیا اپنے گھر کے دروازے پر کہ کب یسوع مسیح گزرے اور کب وہ اس کو دیکھے، اتنی عظیم شخصیت کو کہ جو اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے. اور جب یہ بچہ اپنے گھر کی دہلیز پر باہر بیٹھا تھا تو جب یسوع مسیح وہاں سے گزرے تو خداوند یسوع مسیح نے اس بچے کی طرف مسکرا کر دیکھا اور اس بچے کو چھو کر شفا دی. اس کا اپاہج پن جاتا رہا. یہ جو لنگڑا پیدا ہوا تھا اس کی ٹانگوں نے کام کرنا شروع کر دیا، اس کو شفا مل گئی. اور اس بچے نے کہا کہ میں اس یسوع کے پیچھے جاؤں گا. اس نے اپنی ماں سے کہا کہ ماں میں اس یسوع کے پیچھے جاؤں گا اور میں جانا چاہتا ہوں اس کے پیچھے، جہاں یہ جائے گا میں بھی جاؤں گا. اس کی ماں نے کہا اچھا پتہ نہیں کتنے دن تجھے لگ جائے، تو لہٰذا یہ کھانا لے لے اور تاکہ جب تجھے بھوک لگے تو یہ کھانا کھا سکے. اب یہ بچہ یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیا. اور اب اس بچے نے ایک دن سنا کہ یسوع مسیح کہہ رہا اپنے شاگردوں کو کہ یہ اتنی بھیڑ ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں ان کو بھوکا بھیجوں اور یہ رستے میں بے حال ہو جائیں، گر جائیں اور تھک جائیں. تم ایسا کرو کہ ان کو کھانا دو. اور پھر شاگردوں نے کہا یسوع مسیح سے کہ خداوند اتنے لوگ ہیں، وہ 5000 تو مرد تھے، اگر عورتوں کو بچوں کو شامل کیا جائے تو 15000 کے قریب وہ لوگ بنتے ہیں. انہوں نے کہا کہ خداوند کیسے ہو سکتا ہے، کیا 200 دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی؟ ہمارے پاس تو اتنے نہ وسائل ہیں نہ بجٹ ہے، ہم کیسے ان کو کھانے دیں گے؟ یاد رکھیں اپنے بجٹ پر اپنے وسائل پر بھروسہ رکھنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ وہ جو سب وسائل کا مالک ہے، جو سارے بجٹ کے اوپر وہ کھڑا ہے، اس کا نام یسوع مسیح ہے. اس بچے نے سنا، اس نے کہا پترس کے بھائی اندریاس سے کہ جناب یہ کھانا میرے پاس ہے، یہ 5 روٹیاں 2 مچھلیاں یہ میرے پاس ہے، یہ آپ یسوع کو دیں اور یسوع مسیح اسی کھانے کو لوگوں کو دے گا. اب اس بچے کا بڑا ایمان تھا، اس نے تھوڑا سا کھانا یسوع مسیح کو دے دیا. آج آپ اپنی تھوڑی سی برکت، تھوڑا سا ٹیلنٹ، تھوڑی سی خوبی یسوع مسیح کے حوالے کریں. جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے، چاہے تھوڑا ہے زیادہ ہے، یسوع مسیح کے پاس لے کریں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یسوع مسیح اس کو کیسے ملٹیپلائی کرتا ہے. یسوع مسیح نے اس بچے سے کھانا لے کر اس نے اتنی بھیڑ کو یہ کھانا کھلا دیا، پھر بھی 12 ٹوکریاں بچ گئیں. یہ مرکز کی سٹوری ہے. اب ہم بیک ٹو دا سٹوری جو ہم نے حوالہ پڑھا. ہر شخص کی زندگی میں طوفان آتے ہیں. دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی طوفان نہ آیا ہو. اگر طوفان نہیں آئے تو آپ انتظار کریں، ویٹ فار دا سٹارمز، اس لیے کہ وہ آئیں گے ضرور. 3 قسم کے طوفان ہیں جن میں سے ہم گزرتے ہیں. پہلی قسم ہے ایسا طوفان جو ہماری بیوقوفیوں کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے ہماری زندگی میں آتا ہے. زبور 107 اور اس کی 17 آیت میں لکھا ہے fools because of their transgressions and because of their iniquities. لکھا ہے کہ they are afflicted. احمق اپنی خطاؤں کے سبب سے، اپنی بدکاری کے باعث مصیبت میں پڑتے ہیں. کئی بار ہم اپنی بیوقوفیوں سے ان طوفانوں کو اپنی زندگیوں میں دعوت دیتے ہیں، آنے کا موقع دیتے ہیں. پھر ایک اور بھی قسم ہے طوفانوں کی، وہ طوفان ابلیس بھی لے کر آتا ہے. یاد رکھیں ابلیس جو طوفان لے کر آئے گا وہ آپ کو مارنے کے لیے، اس لیے بائبل بیان کرتی ہے یونس 10:10 میں لکھا ہے کہ چور نہیں آتا چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو.
یہ ابلیس کا منصوبہ ہے کہ ابلیس لوگوں کو مارنا چاہتا ہے, لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے, لوگوں کو لوٹنا چاہتا ہے. وہ چور ہے, وہ ڈاکو ہے, وہ خونی ہے. اور پھر بھی بڑے لوگ ہیں جو ابلیس کی بات مانتے ہیں. اور کئی لوگ کہتے ہیں جی کب ابلیس نے دعویٰ کیا کہ وہ خونی ہے. یاد رکھیں کہ ابلیس کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہے گا کہ وہ بڑا خونی ہے, بڑا ظالم. وہ ہمیشہ آپ سے کہے گا میں تیرا سب سے اچھا دوست ہوں, اے چھڈ میری گل مان, جو میں تجھ سے کہتا وہ بات مان. اور دنیا میں وہ لوگ جو ابلیس کی بات مانتے ہیں, ابلیس کی پوجا کرتے ہیں, ابلیس کی بات مان کر یہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں, ان کا انجام بہت برا ہے. تیسری ایک قسم ہے طوفانوں کی کہ خدا بھی ہماری زندگی میں کبھی کبھی طوفان لے کر آتا ہے. یاد رکھیں کہ جب خدا کی طرف سے طوفان ہوگا کوئی, اس کے بعد بہت بڑی برکت ہمارا انتظار کر رہی ہے. اب ہم جو حوالہ ہم نے سنا ہے 35 آیت میں لکھا ہے, اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں. And the same day when the even was come, he said unto them, let us pass over unto the other side. اس نے کہا آؤ پار چلیں شام کو. یہ جو لفظ ہے اسی دن سے مراد ہے جس دن یسوع مسیح منادی کر رہے تھے, وہ ٹیچنگ دے رہے تھے, بھیڑ کو سکھا رہے تھے, منادی کر رہے تھے. تو اس کے بعد خداوند نے کہا آؤ ہم, جب شام کا وقت ہے تو خداوند نے کہا آؤ ہم پار چلیں, سمندر کے اس طرف چلیں. شام کا جو وقت ہے یہ سمندری جو سفر ہے اس کے لیے بہت اچھا نہیں ہے. Traveling in the sea in the evening was not a good idea. اس لیے کہ شام کے وقت پانی میں بہت تیزی آ جاتی ہے, لہریں اونچی ہو جاتی ہیں, پانی رف ہو جاتا ہے. حالانکہ حتیٰ کہ جو ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں, مچھیرے ہیں یا جو ایکسپرٹ لوگ ہیں, وہ بھی گھبراتے ہیں کہ شام کے وقت ہم سمندر کا سفر نہیں کریں گے. اس لیے وہ گھبرا جاتے ہیں. اب یہ شاگرد جو ان میں سے اکثریت مچھیروں کی تھی, جو پانیوں سے, پانی کے چال سے, پانی کے بہاؤ سے واقف تھے, وہ گھبرا گئے. کیا یسوع کو نہیں پتا کہ یہ رات کا وقت ہے, شام کا وقت ہے, یہ پانی چڑھ جائے گا, لہروں میں تیزی آ جائے گی. آج تو موٹر بوٹس ہیں, بڑے بڑے شپس ہیں, لوگوں کو اس لیے پرواہ نہیں ہے. اس وقت تو وہ چپو چلاتے تھے, ہاتھوں سے کام کرتے تھے, اور اس وقت تو بڑا خطرناک یہ کام تھا. اب یہ شاگرد حیران تھے کہ کیا یسوع مسیح کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ شام کے وقت یہ پانی بڑا رف ہو جاتا ہے, اس میں تیزی آ جاتی ہے, طوفان ہوتا ہے, حالات خراب ہوتے ہیں, اور شام کے وقت تو ہمیں جانا نہیں چاہیے. ان کا خیال تھا کہ شاید یسوع مسیح کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ خدا یسوع مسیح آج بتانا چاہتا تھا کہ وہ لہریں جو لوگوں کے لیے خطرناک ہیں, وہ حالات جو لوگوں کے قابو میں نہیں ہیں, وہ سب کچھ اس کے اختیار میں. ہاللیلویہ. اور وہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر چیز, سب چیزیں اس کے کنٹرول میں ہیں. آج ساری دنیا میں ایک بڑا طوفان ہے, ایک پینڈیمک ہے, ایک وبا ہے جو ساری دنیا میں پھیل چکی ہے. لوگ گھبرائے ہوئے ہیں, لوگ پریشان ہیں, کیا بنیں گے. یہ طوفان اتنا زیادہ ہے, ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح سارے طوفانوں پر بادشاہی کرتا ہے, سارے پانیوں پر بادشاہی کرتا ہے. یسوع مسیح سب چیزوں پر اختیار رکھتا ہے. اور پھر لکھا ہے اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر لے چلے, اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں. اب ذرا اپنی بائبلیں کھولے رہیں. جب یسوع مسیح نے سفر شروع کیا تو خدا یسوع مسیح کی کشتی کے علاوہ اور بھی کشتیاں موجود تھیں. ڈیکس بائبل بیان کرتی ہے, ڈیکس اینوٹیٹڈ بیان کرتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی کشتی کے علاوہ وہاں پر تقریباً 4000 اور بھی کشتیاں تھیں.
لیکن جب طوفان ہے تو لکھے تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر. اب یہاں پر کشتیوں کا ذکر نہیں ہے, غور سے سنیں. پچھلی آیت میں پڑھا اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر لے چلے, اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں. لیکن جب طوفان آیا لکھا ہے تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر. اب یہاں پر کشتیوں کا ذکر نہیں ہے, صرف ایک کشتی کا ذکر ہے. لکھا تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی. اب یہاں پر کشتیوں کا ذکر نہیں ہے. تب بڑی آندھی چلی and there was a great storm of wind. تب بڑی آندھی چلی. بڑی آندھی کے لیے لفظ squall, اس کا مطلب ہے a sudden violent wind often with rain and snow. تیز آندھی کا طوفان بارش کے ساتھ جس میں برف بھی گرتی ہے. اب آپ غور سے سنیں, لکھے اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی. اب کشتیاں تو ساتھ اور بھی تھی, لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ طوفان اس نے صرف یسوع مسیح کی کشتی پر اٹیک کی؟ یہ دنیا کا سب سے انوکھا طوفان تھا. ایسا انوکھا طوفان کہ جس نے اور کشتیاں بھی تھی, لیکن اس طوفان نے صرف یسوع مسیح کی کشتی پر حملہ کیا, حالانکہ اور کشتیاں بھی وہاں پر موجود تھی. کیا وجہ تھی کہ کیوں صرف یسوع مسیح کی کشتی پر حملہ کیا گیا؟ یاد رکھیں کہ ابلیس وہ نہیں چاہتا تھا کہ خدا یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دے. صلیب سے تو ابلیس ڈرتا ہے, صلیب سے دنیا بھی کامتی ہے. آپ صلیب کی عزت کریں یا نہ کریں, صلیب کا جو مقام ہے, وہ صلیب جو لعنت کا نشان تھی, آج میرے لیے اور آپ کے لیے برکت کا نشان ہے. اور پاکستان کی ہسٹری گواہ ہے. پاکستان اور انڈیا کی جب بٹوارا ہوا تو ہسٹری بیان کرتی ہے کہ کئی غیر مسیحوں نے اپنے گلوں میں صلیبیں لٹکا کر اپنی جانیں بچائیں. صلیب آج بھی جان بچاتی ہے, اور کل بھی جان بچاتی تھی, اور آئندہ بھی بچائے گی. اور ابلیس پریشان تھا, ابلیس نہیں چاہتا تھا کہ یسوع مسیح صلیب پر اپنی جان دے. اس لیے اس نے اس کو روکنے کے لیے ابلیس نے 5 بار کوشش کی. پہلی کوشش اس نے کی کہ جب خدا یسوع مسیح پیدا ہوا تو ہیرودیس بادشاہ نے 2 سال تک کے لڑکوں کو مروا دی. اس کا خیال تھا کہ یسوع مسیح بھی مارا جائے گا. دوسری بار کہ ابلیس نے بیابان میں 3 بار خدا یسوع مسیح کو آزمایا. اس کا خیال تھا کہ یسوع سے کوئی گناہ ہو جائے گا, کوئی غلطی ہو جائے گی, اور وہ صلیب پر اپنی جان نہیں دے سکے گا, کفارہ نہیں دے سکے گا. اور تیسری بار ابلیس نے اٹیک کیا جب جھیل میں طوفان تھا, جو واقعہ آپ نے سنا. اور چوتھی کوشش کی ابلیس نے کہ جب یسوع مسیح گیتسمنی باغ میں لکھا ہے وہ گھٹنے ٹیک کر دعا کر رہا تھا, اور اس کا پسینہ گویا خون کی بوندیں بن کر زمین پر گرنے لگا. ڈاکٹرز کے مطابق یہ وہ حالت ہوتی ہے کسی بھی شخص کی کہ اس کو کسی بھی وقت اس کا ہارٹ بند ہو سکتا ہے, ہارٹ فیلر ہو سکتا ہے انڈر اے گریٹ پریشر اینڈ سٹریس. اور 5ویں بار ابلیس نے کوشش کی کہ جب خدا یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے تھے تو 2 ڈاکو تھے, ایک دائیں اور بائیں, اور وہ سر ہلا لا کر اس کو لان دن کرتے. اور ایک نے کہا, سردار کہنوں نے بھی کہا, جو فقیوں کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے بھی کہا کہ اس نے اوروں کو بچایا, یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا. اور انہوں نے کہا اگر تو اسرائیل کا بادشاہ ہے تو صلیب پر سے اترا تاکہ ہم تجھ پر ایمان لے کر. ان کا خیال تھا کہ یسوع مسیح جذباتیوں کو صلیب سے اترائے گا. یاد رکھیں کہ یسوع مسیح صلیب پر کفارہ دینے کے لیے آیا تھا, اور وہ کیسے بغیر کفارے کے جا سکتا ہے. اسی لیے اس طوفان نے صرف یسوع مسیح پر اٹیک کیا, حالانکہ اور بھی کشتیاں موجود تھی, لیکن کشتی جس میں یسوع مسیح تھا صرف اسی پر اٹیک ہوا. کئی بار ہم کہتے ہیں کہ صرف میرے اوپر مصیبتیں کیوں آتی ہیں, میرے اوپر میری زندگی میں طوفان کیوں ہے, میرا ہمسایہ ٹھیک ہے, اس کے گھر میں سے کہکوں کی آواز آتی ہے, میرے گھر میں بیماری ہے, طوفان ہے, بہت قسم کی
کہ پرسیکیوشن ہے, ہم بڑی مصیبتوں میں سے گزرے ہیں, میرا بزنس تباہ ہو گیا, میری جاب چلی گئی, میرے گھر میں طوفان ہے, میرے بچے بگڑ گئے ہیں, میرا گھر برباد ہوتا جا رہا ہے, کیوں؟ میرے اندر یہ طوفان ہے. یاد رکھیں, بائبل بیان کرتی ہے پہلا تسلونیکیوں اس کے 3 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے کہ ان مصیبتوں کے سبب سے کوئی نہ گھبرائے, that no one should be moved by all these afflictions, کیونکہ تم آپ جانتے ہو کہ ہم انہی کے لیے مقرر ہوئے ہیں. میں اور آپ, ہم مصیبتوں کے لیے مقرر ہوئے ہیں. ہم مقرر ہوئے ہیں کہ ہم مصیبتوں میں سے گزرے, ہم پرسیکیوشن میں سے گزرے. آپ نے کئی بار لوگوں کو یہ سنا ہوگا کہ اسی تے ان مصیبتاں جوگے رکھ. یس, یو آر مصیبتوں جوگے, اس لیے کہ بائبل کہتی ہے کہ ہم ان مصیبتوں کے لیے مقرر ہوئے ہیں, یعنی ہم نے ان میں سے گزرنا ہی ہے. اور کیوں گزرنا ہے؟ یسایہ 48 باب 10 آیت میں لکھا ہے, Behold, I have refined thee, but not with silver. I have chosen thee in the furnace of affliction. دیکھ, میں نے تجھے صاف کیا لیکن چاندی کی مانند نہیں, میں نے مصیبت کی کٹھالی میں تجھے صاف کیا. یعنی مصیبت دی اگ دی جڑی پٹھی ہے نا, وہ پا کے میں تینوں صاف کیتا. پاسٹر اس کسروش وہ کہا کرتے تھے کہ خدا کے ایک سکول ہے, اس کا نام ہے مصیبت ہائی سکول, دا ٹربل ہائی سکول, اور ہر ایک ایماندار نے اس میں داخلہ لینا ہے. یاد رکھیں, میں اور آپ, ہم ان مصیبتوں میں سے گزریں گے, گزر رہے ہیں, گزریں گے, لیکن فتح ہماری ہے. ہاللیلویہ. اس لیے پریشان نہ ہو جب آپ کسی مصیبت میں سے گزریں. اور میں ساری دنیا کو آج یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ جن حالات میں سے آپ گزرے ہیں, پریشان نہ ہوں. کیوں؟ آگے جا کے ہم دیکھتے لکھا ہے کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھا. اگر پانی نہ ہو تو کشتی کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تو پھر ایک ڈیکوریشن پیس رہ جائے گی. اب کشتی کا کیا کام ہے؟ پانی کے اوپر چل رہا ہے. اگر پانی اندر آ جائے گا کشتی میں تو کیا ہوگا کہ وہ کشتی ڈوب جائے گی. اسی طور سے میں نے اور آپ نے دنیا میں رہنا ہے, لیکن اگر دنیا اندر آئے گی تو پھر ہم ڈوب جائیں گے. اب آپ غور سے سنیں, بائبل بیان کرتی ہے کہ 38 آیت میں لکھا ہے, اور وہ پیچھے گدی پر سو رہا تھا. And he was in the hinder part of the ship asleep on a pillow. کیوں یسوع مسیح سو رہا تھا؟ 2 وجوہات تھی. ریزن نمبر 1 کہ جیسس واز ٹائرڈ, وہ تھکا ہوا تھا. سارا دن تو اس نے منادی کی, معجزات کیے, سکھایا لوگوں کو اور تعلیم دی. And now he was tired, وہ تھک چکے. اور دوسری وجہ وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح اس لیے سویا کہ یسوع مسیح آج بتانا چاہتا تھا کہ جس کشتی میں یسوع مسیح ہوگا وہ کشتی کبھی ڈوب نہیں سکتی. جس قوم میں یسوع مسیح ہوگا وہ قوم کبھی تباہ نہیں ہوگی. جس معاشرے میں یسوع مسیح ہوگا وہ معاشرہ کبھی تباہ نہیں ہوگا. جس سوسائٹی میں یسوع مسیح آگا وہ سوسائٹی کبھی تباہ نہیں ہوگی. جس گھر میں یسوع مسیح ہوگا وہ گھرانہ, وہ فیملی, وہ پریوار کبھی تباہ اور برباد نہیں ہوگا. اور جس زندگی میں یسوع مسیح ہوگا وہ زندگی کبھی برباد نہیں ہوگی. ہماری بھلا کیا پرابلم ہے؟ ہم کشتی میں تو ہیں, طوفانوں میں سے بھی گزرتے ہیں, لیکن یسوع نہیں ہے. اس لیے سے چیخا مارنے, اس لیے کئی لوگ برباد ہو چکے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے یسوع مسیح کو باہر نکال دی. کئی کلیسیوں میں سے سب چیزیں موجود ہیں, منادی بھی بڑی ٹھوک کے کر دینے, سب چیزیں وہ کرتے ہیں. they do all the rituals and all the things, but Jesus is not there. ان کے پاس بہت کچھ ہے, بڑی ٹیکنالوجی ہے, بڑا سسٹم ہے, بڑا انتظام ہے کلیسیوں میں, لیکن کئی کلیسیوں میں پھوکے فیرونڈے نے یسوع مسیح وہاں پر نہیں. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جہاں یسوع مسیح آگا وہاں سائنس اینڈ ونڈرز ہوں گے, لوگ بدروؤں سے آزاد ہوں گے. میں نے کئی ایسے خادموں کو دیکھا ہے منادی بڑی ودیا کر دینے تے کسے بدرو گرفتہ واسے دعا نہیں کر دے, بیماروں کے لیے دعا نہیں کرتے, ڈرتے ہیں. کیوں؟
Why you are afraid? Because Jesus is not with you. जिस कश्ती में, जिस जिंदगी में, जिस मुआशरे में, जिस खानदान में, जिस मुल्क में यीशु होगा, वो कभी बर्बाद नहीं होगा। अब खुदा में यीशु मसीह सो रहा है, और फिर लिखा है, बस उन्होंने उसे जगाकर कहा, ऐ उस्ताद, क्या तुझे फिक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? आप मुझे बताएं, इज जीसस अ केयर फ्री गॉड? क्या खुदा यीशु मसीह लापरवाह खुदा है? क्या उसको हमारे बारे में कोई सोच नहीं आती? हम मुसीबतों में हैं, हमारी जॉब चली गई है, हमारा बिजनेस खराब हो गया, हम मुसीबतों में हैं, कोई हमारे लिए दरवाजा नहीं खुला, यीशु कहां चला गया? शागिर्दों ने कहा, ए उस्ताद, मास्टर, वी आर डाइंग, हेल्प अस। उस्ताद, मास्टर का मतलब है सुपरिंटेंडेंट, निगरान या निगहबान। इसका मतलब है द कमांडर ऑफ द शिप, जहाजों पर इख्तियार रखने वाला, गवर्नर, हैविंग अथॉरिटी ओवर एवरीथिंग, सब चीजों पर इख्तियार रखने वाला है। इसका मतलब है द सुप्रीम लीडर, सबसे बड़ा, सबसे उत्तम लीडर। अब जो शागिर्द थे वो खुदावंद यीशु मसीह के इख्तियार से वाकिफ थे, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, डोंट वरी, परेशान ना हो, मैं यहां मौजूद हूं। आज खुदावंद सबसे कहते हैं, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरे लोगों, ऐ कलीसिया, परेशान ना हो, इसलिए कि मैं बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा यहां मौजूद हूं। और बाइबल बयान करती है, 29 आयत में लिखा है, 39 आयत में लिखा है, उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकत हो, थम जा, बस हवा बंद होगी और बड़ा अमन हो गया। And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace, be still. And the wind ceased and there was a great calm. हवा को डांटो और पानी से कहा, साकत हो, थम जा, बस हवा बंद होगी और बड़ा अमन हो गया। लिखा उसने हवा को डांटा ही, रिब्यूक द विंड। फिर उसने पानी से कहा, यह मुझे बताएं कि पानी कौन सी जुबान बोलता है, कौन सी जुबान समझता है? What language does the water speak? What language does the water understand? याद रखें, सारी जुबानें खुदावंद यीशु मसीह की है। किसी ने पास्टर इसके सरोज से सवाल किया एक बड़े मजमा में, उन्होंने कहा, जी कि आपने अभी रूल कुदस पर मुनादी की है, गैर जुबानों के बारे में आपने बताया, लेकिन आप ये बताएं कि यीशु ने करो गैर जुबाना बोली सर। उन्होंने कहा, भाई जी क्या आप मसीही हैं? उन्होंने कहा, जी हाँ मैं मसीही हूँ, मैं तो पादरी भी फला फला मिशन का। उन्होंने कहा, अच्छा क्या आपका ईमान है कि खुदा यीशु मसीह खुदा है? उसने कहा, जी बिल्कुल वो खुदा है। उसने कहा, वो कौन सा खुदा है, एक किहो जिहा खुदा है कि जिन्हों एक दो जुबान आती है, बाकी किसी गल नहीं समझता। हम ऐसे यीशु को नहीं मानते, हम ऐसे यीशु को मानते हैं कि सारी जुबानें उसकी हैं। वो पानी हो, हवाएं हो, जानवर हो, परिंदे हो, इंसान हो, किसी जमीन से हो, किसी जजीरे से हो, किसी समुद्र से हो, किसी भी मुल्क से हो, किसी भी सकाफत से हो, हर एक शख्स की जुबान, हर एक जानवर की जुबान, हर एक जो परिंदा है उसकी जुबान यीशु मसीह जानता है, समझता है और बोलता है। उसने पानी से कहा, he said unto the water, थम जा, साकत हो जा। लिखा और बड़ा अमन हो गया। साकत हो, थम जा, peace, be still, and the wind ceased। और फिर लिखा है, बस हवा बंद होगी और बड़ा अमन हो गया। लोग अमन की तलाश में, सलाम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह फिरते हैं, और ऐसे लगता है जैसे सारी दुनिया में से सुकून, सलामती उठा ली गई है। और अगर आप मुकाशवा की किताब पढ़ें तो उसमें लिखे कि आखिरी दिनों में दुनिया में से सलामती उठा ली जाएगी। आज सारी दुनिया में कोई सलामती नहीं है। एक वायरस ने सारी दुनिया को मुद्दा कर दिया, उल्टा कर दिया, उल्टा कर रख दिया। बड़ी तबाही हो चुकी है सारी दुनिया में।
صرف امریکہ میں 22 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں. چائنا سے شروع ہوا. ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ یہ چائنیز گفٹ ہے, بٹ اٹس اے بیڈ گفٹ. غور سے سنیں گے. دنیا سکون کی تلاش میں ہے, امن چاہیے. ہر روز میری لوگوں سے بات ہوتی ہے, لوگ ڈپریشن کا شکار ہیں, لوگ خوف کا شکار ہیں, سلامتی نہیں ہے, امن نہیں ہے, سکون نہیں ہے. وہ کہاں جائیں؟ طوفانوں میں گھرے ہوئے ہیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت بڑی جب تباہی ہوئی تو یو این او کا وجود آیا, یو این او وجود میں آئی, اور 10 جنوری 1946 کو یو این او کی پہلی میٹنگ ہوئی, اور دنیا کے 51 ملکوں کے ٹاپ لیڈرز وہاں پر موجود تھے. اور یہ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے کہ ہم نے بڑی 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 تباہی دیکھی ہے, بڑے لوگ مارے گئے ہیں, بڑا نقصان ہوا ہے, ہماری دنیا کا امن جا چکا ہے, سلامتی نہیں ہے. ہم کیسے امن کو, سلامتی کو دنیا میں واپس لے کریں؟ جب وہ یہ باتیں کر رہے تھے, ڈسکس کر رہے تھے, بحث کر رہے تھے, بات چیت کر رہے تھے, وہاں پر خدا کا ایک خادم تھا, اس نے کہا کہ بھائیوں بہنوں لیڈروں, غور سے میری بات سنو, جب تک سلامتی کا شہزادہ یسوع مسیح ہماری دنیا میں نہیں آئے گا, کوئی سلامتی نہیں ہو سکتی. اور یہی بات میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں. آپ کو سلامتی نہیں مل سکتی, آپ کو امن نہیں مل سکتا جب تک سلامتی کا شہزادہ یسوع مسیح ہماری دنیا میں نہ آئے. اور 40 آیت میں لکھا ہے کہ پھر اس نے ان سے کہا, تم کیوں ڈرتے ہو؟ Why are you so fearful? اب تک ایمان نہیں رکھتے. دنیا میں ڈر اور خوف ہے, ڈپریشن ہے. خداوند نے کہا کہ تم ایمان نہیں رکھتے, تم نے اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے ہیں, تم نے اپنی آنکھوں سے بڑے بڑے کام دیکھے ہیں, لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ تم ابھی تک ایمان نہیں رکھتے؟ آج میں بڑے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں آپ ایمان نہیں رکھتے؟ خداوند نے معجزے کیے. یاد رکھیں کہ بائبل کا خدا زندہ خدا ہے, بائبل کا یسوع زندہ یسوع ہے, بائبل کا یسوع آج بھی معجزے کرتا ہے. یاد رکھیں کہ جب یسوع مسیح ہمارے گھر میں ہوگا, ہمارے گھر میں معجزے ہوں گے. جب یسوع مسیح ہمارے معاشرے میں ہوگا, ہمارے معاشرے میں معجزے ہوں گے. جب یسوع مسیح ہماری حکومت میں ہوگا, ہماری حکومت میں معجزے ہوں گے. اور کسی جاہل نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کا تو نام تاریخ میں ہے ہی نہیں. ایسے جاہلوں کے لیے ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں. اب اسی بات سے اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے جاہل ہیں. ہسٹری کا جو مطلب ہے وہ ہے ہز سٹوری. یسوع مسیح, اب آپ دیکھیں جب آپ زمانے لکھتے ہیں تو آپ لکھتے ہیں کہ قبل از مسیح کے پہلے کا زمانہ, یعنی مسیح کے دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے کا زمانہ, اور پھر مسیح کے دنیا میں پیدا ہونے کے بعد کا زمانہ. یسوع مسیح بیچ میں کھڑا ہے. وہ پرانا عہد نامہ ہو, نئے عہد نامہ ہو, یسوع مسیح اس کے بیچ میں کھڑا ہے. اور یہ یسوع جو ہسٹری میں, تاریخ کے بیچ میں کھڑا ہے, وہ کہتے ہیں میرے لوگوں تم کیوں مجھ پر ایمان نہیں رکھتے؟ یاد رکھیں یسوع مسیح کو اپنے گھروں میں اتار لیں, یسوع مسیح کو اپنی حکومت میں اتار لیں, یسوع مسیح کو اپنے معاشرے میں اتار لیں, پھر آپ دیکھیں گے کہ معجزے ہوں گے, سائنز اینڈ ونڈرز ہوں گے اسی کلیسا میں جس کلیسا میں یسوع مسیح ہوگا. ورنہ آپ جتنی مرضی اونچی آواز میں گیت گا لیں, جتنا کچھ مرضی کر لیں, جتنا مرضی شور بچا لیں, بے شک پلپٹ کو توڑ دیں آپ جوش میں آ کر, لیکن یہ ایک نشانی ہے اس کلیسا کی جس کلیسا میں سائنس اینڈ ونڈرز ہوتے ہیں. وہ کلیسیا زندہ کلیسیا, ورنہ مردہ. خدا و یسوع مسیح کو اپنی کلیسوں میں اتار لیں, خدا و یسوع مسیح کو اپنی کلیسا میں لے لیں. سادھو سندر سنگھ, جن کو خطاب دیا گیا کہ ننگے پاؤں والا رسول, پاک و ہند میں
بر صغیر پاک و ہند میں، انڈیا کے سارے کانٹیننٹ میں انہوں نے بہت ٹریول کی، انجیل سنائی. وہ سکھ تھے اور انہوں نے مسیح کو قبول کیا. سادھو صاحب ایک بار انگلینڈ چلے گئے. اب ان کو چونکہ کلام سننے کا بڑا شوق تھا، وہ عبادت کے وقت سے پہلے چلے گئے اور سب سے آگے جا کر وہ بیٹھ گئے. ابھی وہ بیٹھے تھے تو ایک فیملی آئی. انہوں نے کہا کہ مسٹر سنگھ یہ جگہ ہمارے خاندان کے لیے مخصوص ہے، آپ پیچھے آ جائیں. وہ پیچھے آ گئے. پھر ایک اور آئی فیملی. انہوں نے کہا مسٹر سنگھ یہ جو بینچ ہے یہ ہمارے خاندان کے لیے مخصوص ہے، آپ پیچھے چلے جائیں. ہوتے 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 سادھو صاحب ان کو جگہ نہیں ملی، وہ دروازے پہ کھڑے ہو گئے. وہ پھر بھی خوش تھے کہ چلو دروازے سے کھلو کے اسی عبادت کریں گے تو خدا ان کا کلام سنیں گے. وہ جب کھڑے تھے دروازے پر، ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ سندر سنگھ فالو می، میرے پیچھے آ. وہ اس کو باہر لے گا چرچ سے. اس نے کہا باہر جا کے سندر سنگھ میں یسو ایتھے منو جگہ نہیں لب دی تو تینوں کی میں جگہ ملے گی. کئی کلیسیوں کا یہ حال ہے، کئی گھرانوں کا یہ حال ہے کہ سب کچھ ہے، یسوع نہیں ہے. یاد رکھے بغیر یسوع مسیح کے کوئی امن نہیں ہو سکتا، کوئی سلامتی نہیں ہو سکتی. طوفان آپ کو برباد کر دیں گے، لیکن یاد رکھے جس کشتی میں یسوع مسیح ہوگا وہ کشتی کبھی تباہ نہیں ہوگی. آئیں ہم آنکھیں بند کریں. میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. وہ لوگ جو آج اپنا دل مسیح کو دینا چاہتے ہیں، اب لوگ میرے پیچھے دعا کریں. اپنا آپ خدا ان کو دینا چاہتے ہیں. آپ کے اندر بڑی بے چینی ہے، بڑا اندھیرا ہے، آپ خالی ہو چکے ہیں، کھوکھلے ہو چکے ہیں اندر سے. لیکن یسوع مسیح کو موقع دیں کہ یسوع مسیح آئے اور وہ آپ کے دل کو پاک اور صاف کرے اپنے خون سے جو اس نے صلیب پر بہایا. اپنا آپ اس کو دیں. کوئی بری عادت ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہے، کوئی گناہ ہے جس میں آپ گرفتار ہیں، آپ نے آزاد ہونے کی کوشش کی لیکن آپ ناکام ہو گئے. آج آپ ناکام نہیں ہوں گے اگر آپ یسوع مسیح کو موقع دیں گے. آپ میرے پیچھے دعا کر کے اے خدا ہوں یسوع تیری منت کرتے ہیں، تو ہم پر رحم کر، ہمارے گناہ معاف کر، ہماری بدیاں معاف کر، ہم پر رحم کر، اپنے خون سے ہمیں پاک اور صاف کر، ہمیں دھو ڈال، ہمیں مقدس کر، ہماری مدد کر، ہمارے دل میں آ، ہمارے دل میں بسیرا کر لے، ہمیں پاک اور صاف کر. یسوع نام سے آمین.